قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اس کے بعد کی آیت بہت مشکل لگتی ہے لوگوں کو سننی، سنانی اور پڑھنی، لیکن ہم پڑھیں گے پورے شوق اور محبت سے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ۔ ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے اور وہ انتہائی بدترین جگہ۔ دیکھیے منافق کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کافر کے ساتھ کھڑا کر دیا، ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ نفاق کتنا برا مرض ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ غلظہ کیا ہے، سختی کیا ہے، اصولوں کی سختی رکھیے، ان کے ساتھ معاملہ اپنوں والا نہ رکھیے۔ اور بات سچ ہے، جگہ آخر میں دوزخ ہے ان کی، جو کہ بدترین جگہ ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے۔ یہ بھی خاص واقعہ تھا جو تبوک کے سفر سے واپسی پہ ہوا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ بعد میں مکر جاتے ہیں، نہیں ہم نے تو یہ بات کی نہیں، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ توہین رسالت کا کوئی جملہ انسان کو اسلام سے نکال سکتا ہے، اس لیے سوچ کے بولا کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت بے تکلفی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ ہم بما لم ینالوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ نے عین وقت پر اپنے نبی کو بچا لیا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں، یعنی ان کو اللہ کے نبی سے چڑ کے کہ آپ کا اخلاق برا، کہ آپ کے معاملات برے، نہیں، چڑ یہ ہے، یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا۔ یعنی یہ مال بولتا ہے، تکبر بولتا ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، یہ بڑائی بولتی ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر اب بھی یہ توبہ کر لیں، دیکھیے سورۃ توبہ میں کتنوں کی توبہ کا موقع اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کرے میں اور آپ اس کو پڑھتے پڑھتے ہی اپنی ہر برائی سے توبہ کر چکے ہوں، تو یہ ان کے حق میں بہتر، اب بھی یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔